وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 4۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 4۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، وَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو جھٹلایا جا چکا ہے آپ سے پہلے جو رسول ہیں ان کو بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ سامعین کرام، سورہ فاتر اور توحید، رسالت، آخرت۔ آج رسالت کی بات ہو رہی ہے کہ ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام جو ہے۔ تھوڑا سا اس آیت کے سیاق و سباق پہ غور کریں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ توحید کا مضمون تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو تفصیل سے سمجھا دیا کہ عبادت کے قابل ایک ہی ذات ہے۔ تمام رزق آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کیا ہے، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ اب رسالت کی تکذیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں تمہاری قوم جھٹلا رہی ہے تو یہ ایک فقط کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اس میں ایک قسم کی ایک گونہ تسلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے جھٹلانے سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاص طور پہ سامعین کرام آپ غور کریں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کو لوٹتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ غور و فکر کریں، ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ دو آیات سے میں نے آپ کو یہ آیت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہدایت اور دین حق دے کے تاکہ تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، اس کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے سامعین اکرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے، یعنی حضور ایک ایسا دین لائے اپنے ساتھ جس کو تا قیامت جاری و ساری رہنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ بھی تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ دیکھیں، ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پھر ہدایت کو قبول کرنا یا اس سے انکار کر دینا یہ پھر مخلوق کی مرضی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ بہرحال یہاں اس آیت میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب جو ہے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن حالات یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرا نہیں سکتے، اللہ کے ارادے کو یہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور ہدایت یہ اس لیے بھجوائی ہے کہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتوحات شروع ہوئیں تو تقریباً لاکھوں مربع میل کا پر اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی، اور وہ سلسلہ چلا کافی عرصے تک، صدیوں تک وہ سلسلہ چلا سامعین اکرام، اسلام کا بول بالا رہا۔ اب پھر جو ہے مسلمان جو ہے تنزل میں ہے، لیکن ترقی اور تنزل ایک الگ بات ہے، لیکن حضور یعنی اسلام کا بھجوانا، یعنی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ اصل کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوٹی ہے یا جو اس نے ہدایت ان علینا للہدا کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کام ہے حضور کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اب باقی کوئی اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے، اس کو جھٹلائے یا نہ جھٹلائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ موجود ہے، بس یہ ایک حجت ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، قرآن کی دوسری جگہ آیت ہے، تاکہ لوگوں پر رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پہ کوئی حجت نہ رہے۔ لِكَيْ لَا حُجَّةً عَلَى اللَّهِ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ الرُّسُلِ، ایسی آیت ہے سامعین اکرام کہ رسولوں کے آنے کے بعد رسول آ گئے، حق آ گیا، اب کوئی حجت موجود نہیں ہے کہ لوگ یہ کیسے قیامت کے بعد کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، کہ آپ نے رسول کو کیوں نہیں بھیجوایا کہ تاکہ ہم آپ کے احکامات کی پیروی کرتے۔ وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ حجت اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی۔ اور جیسا کہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، نہیں وہ دوسری، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن وہ دین میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تمام کر دی، واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین کامل ہو گیا، ایک کامل دین اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دے دیا۔
اپنی نعمتیں انسانیت پہ تمام کر دیں. دیکھیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ آیت اگر آپ عامۃ الناس کے لیے اگر اس کو مخاطب سمجھیں تو تب بھی اس کے معنی صحیح آتے ہیں. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ، آج میں نے دین، اے انسان، اپنا دین کامل تمہارے پاس بھجوا دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی ظاہری نعمتیں تو تمام تھیں، یہ بریکٹ میں بول رہا ہوں، ظاہری نعمتیں تو انسانیت کے لیے تھیں، لیکن روحانی نعمتیں، روحانی عروج اور ترقی کا طریقہ اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین بحیثیت دین، اے انسانیت، میں تمہارے لیے راضی ہوں کہ تم دین اسلام کو اختیار کر لو. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن، یعنی اے رسول آپ کو اگر جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو رہا ہے، یہ ریت چلی آ رہی ہے. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کاموں کا انجام، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے. اب بہرحال جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا جزوی طور پہ دین اسلام جو ہے یعنی ایک زمانہ ایسا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسلام جو ہے غالب ہو گیا. اب پھر جو ہے مطلب یہ ہے، دیکھیں اب یہ تو انسانیت کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشن گوئی کر دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہر گھر میں، خیمے میں، کچے گھر میں، پکے گھر میں یہ اسلام جو آئے گا، اما بعز عزیز او بذل ذلیل. یہ وہ دور آنے والا ہے. لیکن بات یہ ہے سامنے کرام کہ یہ اب دیکھیں وہ دور جب بھی آئے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول کی تکذیب جو ہے، یہ ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں. رسول کی تکذیب میں آج بھی ہم لوگ مصروف ہیں، رسالت کو جھٹلا رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول کے پیغام کو نہ تو سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج رسالت کا پیغام آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، آج رسالت کا پیغام آپ کے سامنے عام پیش نہیں کیا جا رہا، آج رسالت کا پیغام آپ خود سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ کو رسالت کا پیغام سمجھنے کی آپ ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے. اور عملی طور پہ ہم نے من حیث القوم اور من حیث الافراد رسالت کے پیغام کو جھٹلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور جو ہمارا عام، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دیگر ملکوں کا حال تو ذرا برا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی پاکستانی جو مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، اور یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یعنی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو، لیلۃ القدر کی رات کو، لیکن ہم اس کی ناشکری میں مصروف ہیں. اور آج جو ہمارا وتیرہ ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ظاہرداری کو بڑھاوا دے رہے ہیں. فحاشی، عریانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو نظر انداز کرنے کی روش ہم نے اپنا لی ہے. یہ بہت ایک یعنی نقصان دہ بات ہے. دیکھیں نقصان دہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. بندگی، اگر ہم بندگی کی روش اختیار نہیں کریں گے تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ آپ مجھے بتائیں. کیا اللہ تعالیٰ کی خدائی میں معاذ اللہ کوئی کمی آ جائے گی؟ اگر ہم اس کی نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ آج ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے یا اس کی جو طاقت ہے، قدرت ہے، اس میں کوئی کمی آ جائے گی. وہ تو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ
اگر یہ تمام مخلوق جمع ہو کے اتفاق کر لے نیکی پر، نیک بن جائے اور سارے لوگ نیک بن جائیں، سچے بن جائیں، نیک بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں تو ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سب انکار کر دیں، انسانیت ساری انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی جو خدائی میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو دیکھیں نقصان، میں بنیادی طور پہ سامعین کرام اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے، اور پھر آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کی روش نہیں اپناتے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بناتے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب واحد نہیں قرار دیتے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد نہیں قرار دیتے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں اللہ اور رسول یہ تو بے نیاز ذات ہیں، اور پھر نقصان تو صرف میرا ہے، آپ کا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کروں اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگوں، نفسانی خواہشات کے راستے پر چلنے لگوں، تو اس میں نقصان میرے علاوہ کس کا ہوگا؟ یعنی میں اپنی طرف ایک معاشرے کا ایک فرد ہوں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فرد، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ وہ میسج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کو آپ قبول نہیں کرتے، اللہ کو آپ اپنی منزل نہیں بناتے، اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، حجت اب باقی نہیں رہی ہے۔ آپ اگر معراج، اپنی انسانیت کی معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اگر واصل باللہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ تقرب الہی چاہتے ہیں اور اس نفس کو نورانی چمکانا چاہتے ہیں، تو ہدایت موجود ہے۔ علیکم بسنتی ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو قبول کر لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اچھا، تو یہ آیت جو ہے یہ ایک وسیع تناظر میں لیں آپ اس کو، یعنی وَإِن يُكَذِّبُوكَ، میں آپ کو یعنی یہ بڑی اہم آیت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے، اور افسوس سے اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو توحید، رسالت، آخرت کے مضامین آ رہے ہیں، ایک ذہنیت ہماری ایسی بن گئی ہے کہ ان مضامین کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ یہ تو مکی دور کی ہے، یہ تو دور جاہلیت کی ہے، یہ تو مکے مشرکوں کے لیے۔ بھئی تم جو جھٹلا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، تم بھی جھٹلا رہے ہو، اللہ کی توحید سے تم بھی عملاً انکاری ہو، تم آصف اللہ کی بندگی تم نے شروع کر دی ہے، تم نے تو نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دی ہے، تم نے تو اللہ کو منزل بنانے سے عملاً انکار کر دیا ہے، تم رسول کی دعوت کی عملاً تکذیب کر رہے ہو۔ تو یہ ایک بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عام طور پہ آپ دیکھیں سامنے کرام کہ ایسا یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارا، یہ آیات کو پڑھتے ہوئے کہ بھئی یہ تکذیب رسول کے تو ہم بھی مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ دیکھ لینا چاہیے اور اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تمام کاموں کا انجام اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ بہرحال یہ آیت غور و فکر کے لیے ہے، اگر ہم کریں تب۔ اچھا، اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بھی اہم ہے، پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز۔
تو سامعین کرام، یہ بھی بڑی مرکزی مضمون ہے اس میں. ایک تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں اگر آپ غور کریں، یہ ساری آیات جو آ رہی ہیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اس کا مخاطب میں ہوں اور آپ ہیں. کیوں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. دیکھیں الخلق عیال اللہ، تمام یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں، یہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ایک سی ذمہ داری ہے ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے اور ایک ہی ذمہ داری ہے، اور وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور باطن کو ترجیح دیں ظاہر پہ، باطن کو ظاہر پہ ترجیح دیں. تو یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں سامعین کرام، اس خاص طور پہ اس آیت میں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ 2-3 باتیں فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے، مخاطب اس کا کون ہے؟ میں ہوں اور آپ ہیں. یہ ذرا غور کر لیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو مکے والوں کے لیے تھی یا یہ اس دور کے مشرکوں کے لیے تھی. 5 نبوی میں نے آپ کو کہا اس کا زمانہ نزول ہے اس صورت کا، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی. دیکھیں لوگ مخاطب ہیں، یا ایھا الناس. یہ نہیں کہا یا اہل المکہ یا اہل البکہ، اے مکے والو، اے قریش. یہ تو کبھی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. لیا ہے کبھی؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہاں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے؟ آپ اگر زبان سے نہیں کہتے، عمل سے تو کہتے ہیں نا. ان آیتوں کا مخاطب آپ مکے والوں کو گردانتے ہیں، اہل قریش کو گردانتے ہیں جو انکار کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس لوگو. اچھا 2-3 باتیں. ایک تو اس کا مخاطب آپ دیکھیں کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ 2-3 باتوں کی اس میں تاکید کر رہے ہیں. ایک تاکید یوم آخرت کی ہے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک بات، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ذہن نشین کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ دھوکے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ دھوکے باز دھوکہ دے دے. تو اب اس میں دیکھیں، ایک تو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ اس آیت پہ غور کریں گے. ایک تو مخاطب واضح ہو گیا کہ کون ہے، میں ہوں اور آپ ہیں. اب اس میں ایک چیز جو ہے بڑے وضاحت سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو وعدہ اللہ کا سچا ہے. اب وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اور اس کا تھوڑا سا مضمون ذرا تفصیل سے میں آپ کو بیان کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا ظاہر نہیں بلکہ باطن کے لیے پیدا کیا ہے. ایک بات جو ہے یہ ذہن نشین رہنی چاہیے، یعنی ہم اللہ کے وعدے کی بات کر رہے ہیں نا. اب اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے کیا وعدے ہیں؟ ایک وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. تو دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھی بھلائی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی امداد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے دنیا میں بہت زیادہ ہیں. مومن کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کافی وعدے ہیں. اس بات پہ ذرا غور کریں. اور اگر میں آپ کو
سچی بات کہوں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، معاذ اللہ کی پناہ، ہمیں اللہ کے کسی وعدے کی نہ تو پرواہ ہے اور نہ اس پہ بھروسہ ہے۔ ہمیں اپنے قوت بازو پہ بھروسہ ہے، جو ہم خود کریں اس پہ ہمیں بھروسہ ہے، جو ہم خود کمائیں، جس کے لیے محنت کریں اس پہ ہمیں بھروسہ ہے، جو مال دولت ہمارے پاس جمع ہے اس پہ ہمیں بھروسہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہدہ دیا ہے، عوامی عہدہ ہے، کوئی بھی سول سروس کا میں کہہ رہا ہوں، یقیناً میرے سننے والوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے، وہ کرسی کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کو سچی چیز لگتی ہے، حقیقت، وہ ان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کسی دکاندار کارخانے دار کو اپنی دکانداری اور کارخانے داری پہ بھروسہ ہے۔ پھر یعنی یہ ایک لمبی فہرست ہے سامعین کرام غیر اللہ پہ تکیہ اور بھروسے کی۔ یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ پہ سے امیدیں باندھ لیں یا امیدیں لگا لیں یا اس پہ تکیہ کر لیں یا اس پہ بھروسہ کر لیں، یہ شرک ہے سامعین کرام، کھلم کھلا شرک ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں وہ شعر اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے یہ جاری ہے ابھی، اور اس پہ ہم غور کریں گے۔ ان وعد اللہ حق، اس پہ ہم مضمون جاری رکھیں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ وَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، جھٹلایا گیا ہے آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا انجام اللہ کو لوٹتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی قبض قدرت میں ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ If they reject you, messengers before you were also rejected. To God all matters are returned. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔